محترم سامعین، ابھی میں نے جس قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اور اللہ کے ولیوں کو رضا الہی حاصل ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی چیز سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جابر سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں سانپ اور اژدہا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی چیز اللہ کے ولی سے ڈرا کرتی ہے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں بھی اگر نگاہ شفقت ڈالے تو لالا زار بن جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضا الہی کے لیے ہو۔ ولی کی پہچان یہ ہے کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے، کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے اور نعمتیں نہ ملے تو شکریہ ادا کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں رضا الہی پر راضی رہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں زبان میں شکوہ شکایت نہ لائے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسمہ ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، جو میرا ولی ہوتا ہے اس کا میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا ہے، ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے، ولی کا سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے۔ اسی طرح جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولی اگر پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جاتا ہے، اگر ولی دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہتا ہے تو وہ راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، جس کے وجود کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی آفات مصیبت کو دور فرما دیتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ
دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہے، جس کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ولیوں کو بھیجتا ہے، جو تلواروں سے نہیں بلکہ چشم بصیرت سے انسان کے دلوں میں راج کرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔